گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تفصیلیں لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کیجیے گا۔ خبریں بہت ہیں، لیکن سب سے پہلے ایران اور اسرائیل کے مابین ہو رہی جنگ کے سلسلے میں مزید جو مصدقہ خبروں کے حوالے سے تفصیلات آئی ہیں اس پر نظر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس وقت ایک اخبار کا ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں، دی کریڈل کا، کہ حملہ تو ہوا ہے حیفا میں، تل ابیب میں، بنی براق میں، نیگیو ڈیسرٹ میں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 100 سے زیادہ میزائل کل داغے گئے ہیں۔ اس کا نقصان کتنے بڑے پیمانے پر ہوا ہے یہ کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، لیکن میں آپ کو حیفا کے بندرگاہ کی یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ تصویر آپ کے سامنے آئے گی جس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس قدر بڑی تباہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، کوئی بھی چیز یہاں پر بچی نہیں ہے۔ تو یعنی کہ حیفا کا جو بندرگاہ اور اس کے آس پاس کے علاقے پوری طرح سے تباہ ہو چکے ہیں۔ اب اس میں اور اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو حملے کے جس کو پاور پلانٹ پر حملہ ہوا، ایک اور بھی ہے تصویر، وہ بھی دکھائی ہے، اور جو میزائل گر رہے ہیں وہ بھی دکھائی ہے۔ یہ ہے پاور پلانٹ پہ گرنے کا منظر جو مختلف علاقوں میں براہ راست جو ہے گرایا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ان تمام حملوں میں نقصان کتنا بڑا ہوا ہے۔ حیفا میں پاور اسٹیشن پر ہائپر سونک میزائل جو اسٹرک ہو گیا وہاں جا کر کے، پھر وہ تفصیلات والی چیز لائیے تاکہ دیکھیں ناظرین، جس کو جو بیان کیا گیا ہے اس میں بالہبل بلڈنگ جو کہ میجر الیکٹرک سٹی کی ہے اور آئل انفراسٹرکچر سے بنی ہوئی ہے، بازان کیمیکل کمپلیکس، 2 لاکھ بیرلز جہاں سے جو ہے آپ کو آئل اور کیمیکل بنتا ہے حیفا ریفائنری سے، اور 10 ملین ٹنز یہاں سے بنتا ہے، سب کے سب تباہ ہو چکے ہیں۔ اور رحمت گان میں 22 منزلہ عمارت پوری طرح سے ڈسٹرائے ہو چکی ہے، اور اس کے آس پاس کے علاقے، یعنی کہ اگر پاور پلانٹ پر حیفا میں ہوا ہے اور ہائپرسونک میزائل جہاں جا کر کی اسٹرک ہوا بالہیبل بلڈنگ میں، اس کے آس پاس کے علاقے مانے جاتے ہیں بنی براق، پاٹا تکیا، یہ میونسپل سینٹر ہے، اور پیراڈیس کیٹس اور نیوت اینڈ آئلان، یہ سارے کے سارے علاقے اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ رہائشی بلڈنگ بھی ہے، اور یہاں پر جو کام کرتے ہیں اہم ترین شخصیات، ان کی رہائش گاہیں بھی یہاں آس پاس میں ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، اس وقت جو ہے نیویٹم ایئر بیس جو ہے اس کو بھی پوری طرح سے تباہ و برباد ہوا۔ کل کے حملے میں جو نقصان ہوئے، اس سے پہلے کے حملوں کا الگ نقصان ہے، کل کے حملے کا نقصان ہے۔ اسرائیلی آرمی کیمپ ٹارگٹ کیا گیا گلیلی میں، نیگو میں نیویٹم ایئر بیس کو جو ہے اس وقت تباہ و برباد کیا گیا۔ سینٹرل ایریا میں جو پاور گریڈ فیسیلیٹیز ہے وہاں پر بھی جو ہے پوری طرح سے عمارتیں تباہ ہوئی اور اس کو جو ہے نقصان پہنچا ہے۔ یہ وہ ساری تفصیلات ہیں جن تفصیلات کو کوئی سامنے نہیں لا رہا ہے، صرف حملہ ہوا، نقصان ہوا، لیکن زمینی سطح پر کس قدر بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے اس کی یہ ہلکی سی جھلک ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، جو رپورٹس اس وقت آ رہی ہیں کہ اس وقت جو ہے چائنا نے پوری طرح سے ایران کی سپورٹ کی بات کر دی ہے۔ اگر آپ India.com کی نیوز کو دیکھیں گے تو اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ باقاعدہ اس وقت جو ہے یہ خبر آ رہی ہے کہ چائنیز کی کارگو پلین وہ تہران میں اتر چکی ہے، جس میں مختلف جو ہے دفاعی سسٹم موجود ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ اس میں لڑاکو طیارے بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی۔ اگر چائنا براہ راست ایران کی، اگر یہ خبر تصدیق ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، آپ کو یہ بھی حقیقت بیان کر دوں کہ انڈین میڈیا اکثر جو ہے وہ
انڈیا کے جو دشمن ممالک ہیں ان کو کسی نہ کسی اٹیک کرنے والے ممالک سے یا پھر جو امریکہ کے بالمخالف ممالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ جوڑ کر کے مزید جو ہے وہ آگ میں تیل کا کام کرتا ہے. اس وجہ سے مکمل طور پر بھی ان خبروں پر تصدیق کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بحیثیت خبر آپ کو میں اگر رکھوں تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لیکن اس سلسلے میں اس نے کوئی تصویر ہے اس طرح کی کوئی چیزیں پیش نہیں کی ہے. لیکن چائنا نے یہ خبر کی اس سے ہلکی تصدیق یہ ہو سکتی کیونکہ چائنا نے باقاعدہ پہلے ہی دن واضح کر دیا تھا کہ وہ اس جنگ میں پوری طرح سے ایران کے حق میں ہے, کیونکہ کسی بھی ملک کو دوسرے کے جو ہے ملک کے اندر داخل ہو کر کے اس کے دفاعی نظام پر حملہ کرنے کا جو ہے اجازت نہیں دے سکتے. آج اگر ایران ہے تو کل چائنا پر اٹیک ہو سکتا ہے. اس کی واضح طور پر مثال تھی. جو اس وقت اچک اچک کر کے جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے چکر میں آ رہے ہیں, ان لوگوں کو یہ واضح ہونا چاہے کہ یہودی کبھی کسی کا نہیں ہوتا. وہ صرف اپنی قوم کو بچانے کے لیے کسی سے بھی دشمنی لے سکتا ہے. وہ کبھی پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے, امریکہ کے خلاف ہو سکتا ہے, جرمنی کے خلاف ہو سکتا ہے, عرب ممالک کے خلاف تو وہ ہی ہے, اور بھارت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اس کے مفاد کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہودی اس کی ساری تاریخ جو پہلے سے ثابت رہی ہے کسی کا کبھی بھی نہیں ہوا ہے. وہ صرف اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. بہرکیف ادھر ناظرین گرامی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اس وقت جو عراق میں ملٹری بیس بنا ہوا ہے امریکہ کا, اس امریکہ کے ملٹری بیس پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا ہے ڈرون کے ذریعے سے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, جو ویسٹرن عراق میں ہے, امبر پروونس میں. یعنی کہ اس سے پہلے بھی عراق کے ذریعے سے اور جو شیعہ ملیٹنٹ گروپس ہیں عراق میں, انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہا تھا کہ اگر جو ہے امریکہ کوشش کرتا ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے درمیان میں اسرائیل کو سپورٹ کرنے کا, تو پھر عراق میں موجود اس کے اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا. اب پہلے جو ہے اٹیک کے طور پر جو ہے آج ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی خبر بھی ہم لوگ کے سامنے آ چکی. ادھر ناظرین گرامی IAEA نے نیتن یاہو کے دعووں کو بے نقاب کرتے ہوئے اسے جھوٹا قرار دیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ فورڈ فیول انریچمنٹ پلانٹ FFEP جو فرسٹ حملہ ہوا تھا ایران پر اسرائیل کا, تو اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو ہے نتدز ایٹمی تنظیم کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. لیکن اب IAEA جس کو انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کہا جاتا ہے, جو پوری دنیا میں ہونے والے ایٹمک انرجی پر قانونی اعتبار سے نگاہ رکھتی ہے, اور اس تنظیم کے ماتحت میں ہی سارا کچھ ہوتا ہے. ایٹم بم اگر بنا رہے ہیں, کتنا یورینیم نکال رہے ہیں, کتنا دھماکہ خیز مادہ آپ زمین سے نکال رہے ہیں, اس کو کتنے پیمانے پر استعمال میں لا رہے ہیں, آپ کا ایٹم بم بنانے والا علاقہ کتنا محفوظ ہے, اس سے نکلنے والی تابکاری شعاعیں عام لوگوں کے لیے کتنی دوری پر ہے, یہ ساری چیزیں اس ایجنسی کو آپ کو بنانا پڑتا ہے, جس کو انرجی ایجنسی کہا جاتا ہے. ایٹمک جو انٹرنیشنل سطح پر ہر ملک کو جو ہے یہ اس کے اوپر نگرانی رہتی ہے. اب اس ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر شدید حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا گیا, دراصل حقیقت میں بہت بڑا نقصان کچھ بھی ایران کو نہیں ہوا ہے. انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کا دعویٰ جو انکشاف آیا ہے, اس سے نیتن یاہو جھوٹا ثابت ہوتا ہے, اسرائیل ثابت ہوتا ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے ایران بھی واضح کر دیا تھا کہ حملہ تو ہوا ہے لیکن جو ہے جانی نقصان تو ہوا, لیکن ایٹمک جو پاور ہے اس کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا. پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کیا جانے لگا اسرائیلی میڈیا میں, تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جو ہے وہاں سے تابکاری شعاعیں نکل رہی ہیں, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, بہت لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. لیکن بعد میں وہ بھی جھوٹا ثابت ہوا, جبکہ یہاں کی انڈیا کی میڈیا میں بڑے پیمانے پر پیش کر کے دکھایا جانے لگا تھا. لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر پوری طرح سے اس ایٹمک انرجی والے حصے کو بہت بڑا نقصان ہوتا تو آس پاس کے کئی علاقے نہیں, کئی ضلع کے لوگ بیک وقت مر جاتے. تابکاری شعاعیں اس کی ہوتی ہی اس نے خطرناک ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اور یہ چیزیں جو بنائی جاتی ہیں وہ بہت محفوظ بنا کر کے بنائی جاتی ہیں. کھربا کھرب کا پیسہ صرف اس کو محفوظ بنانے میں لگتے ہیں. جب ایریا پورا محفوظ ہو جاتا ہے تب اندر سے کام شروع ہوتا ہے ایٹمک پاور والا. اور ظاہر سی بات ہے اس کو گوگل سے اس طرح کی ہر چیز سے جو ہے دور رکھا جاتا ہے, ہر عام آدمی کی پہنچ سے دور رکھا جاتا ہے.
بلکہ سرکاری اس پر کام کرنے والے سائنسدانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو بھی جو ہے پتہ نہیں چلتا کہ کون سا کام کہاں چل رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اپنے علاقے کی، اپنے ملک کے لیے حفاظت کے لیے بنائے جانے والی اور سب سے خطرناک شعاؤں والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں اچانک حملہ کر کے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے، ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایٹمک طور پر اتنے بڑے پیمانے پر حملہ کر رہے ہیں تو پورے ملک کو تباہ کرنے کے لیے صرف وہی حملہ کافی ہے، پھر دوبارہ آپ کو حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرکیف اس وقت اس دعوے کے سامنے آنے کے بعد جو ہے ایک بار پھر اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور اس کے دعوے جھوٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین میں آج میں نے آپ کو مارننگ پرائم ٹائم میں یہ بات سامنے رکھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے اندر تک کئی سالوں سے محنت کر کے موساد کے ذریعے سے کسی ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنے دہشت گردوں کو پیدا کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اپنے فوجی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس ملک کے لیے دہشت گردی ہوتے ہیں۔ جیسے آج ایک شخص کو جو ہے پھانسی دے دی گئی جاسوسی کرنے کے الزام میں، جیسے موساد کا یہ آدمی ہے جس کی فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسماعیل فکری اس کا نام ہے، فاخری جو بھی نام ہے، اس کو جو ہے آج ہینگ کر دیا گیا، پھانسی دے دی گئی۔ یہ موساد کا جاسوس تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو آئی ہے، اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو حملے شروعات میں ہوئے ہیں وہ ڈرون کے ذریعے سے کیے ہیں، وہ ڈرون جو بنے ہیں وہ ایران کے اندر بنے ہیں اور اس کو آپریٹ کرنے والے ایران کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آج خبر یہ آ رہی ہے TRT ورلڈ کے حوالے سے کہ ان کے پورے اڈے کو جہاں پر ڈرون تیار کیا جا رہا تھا اس کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، وہاں کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایران کے انٹیلیجنس آپریشن نے جو ہے پوری طرح سے اس کو انکور کیا ہے۔ یہ ڈرون لیب تھا جہاں پر اسرائیلی ایجنٹس پورے تہران میں پھیل کر کے جو یہاں سے بناتے تھے اور پھر پورے تہران میں پھیل کر کے اس کو اسٹرائک کر رہے تھے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے۔ آپ دیکھیے اس کی سازش کی گہرائیوں کو دیکھیے۔ اسرائیل سے ان تمام چیزوں کو لا کر کے انہی کے ملک میں بیٹھ کر کے یہیں پر ڈرونز تیار کر کے انہی کے علاقوں میں ان کے خلاف یوز کر رہے تھے۔ یہ کوئی معمولی تیاری ہے؟ تو اس وقت جو ہے یہ ساری تفصیلات یہ سنا رہے ہیں اور ان کو شک کیسا ہوا؟ اس لیے کہ ان کو اطلاع ملی کہ ایک گھر کے اندر سے لوگ لگاتار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کچھ معاملہ جو ہے صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ جب یہاں کی پولیس کو اطلاع ملتی ہے اندر جاتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، ڈرون کیسے بنائے جا رہے ہیں، اس کو آپریٹنگ سسٹم کی ساری چیزیں، اس کے اندر ہمارے جو دھماکہ خیز مواد جو رکھا جاتا ہے وہ ساری چیزیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی درمیان میں ایک رپورٹ آ جاتی ہے جو ان تمام چیزوں کو جو ہے، بلکہ یہ خود جو ہے امریکی اخبار کی رپورٹ ہے، حملہ کرنے کے بعد اس نے تحقیق کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے برسوں کی منصوبہ بندی کے بعد ایران کے اندر ایک پیچیدہ اور خفیہ آپریشن کے ذریعے حملے کیے۔ فوجی ساز و سامان ایران اسمگل کیا گیا، جس میں ڈرون پارٹس، وہی ویڈیو جو آپ دیکھیں، ہتھیار، سوٹ کیسز، ٹرکوں اور شپنگ کنٹینرز کے ذریعے ایران میں اسمگل کیے گئے۔ اور اس رپورٹ کو پیش کرنے والا کوئی معمولی اخبار نہیں ہے، وال اسٹریٹ جرنل ہے۔ اس کی رپورٹ کے مطابق موساد نے چھوٹی چھوٹی ٹیموں کو منظم کیا جنہوں نے ایرانی فضائی دفاع اور میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا۔ موساد نے دھماکہ خیز مواد سے لیس کواڈ کاپٹر ڈرونز کو پرزوں کو ایران میں داخل کیا اور جنہیں غیر جانبدار کاروباری شراکت داروں کے ذریعے خفیہ طور پر منتقل کیا گیا اسرائیل سے ایران کے اندر، ایک بزنس کے طور پر ان تمام چیزوں کو لایا گیا۔ آپریشن کی کامیابی کے لیے ٹیم لیڈرز کو تیسرے ممالک میں خصوصی تربیت دی گئی، یعنی کہ ساری چیزیں یہاں سے یہاں منتقل کر دی گئی، اس کو کیسے بنانا ہے، کیسے حملہ کرنا ہے، کسی اور ملک میں بٹا کر کے ان جاسوسوں کو جو ہے تربیت دی گئی، جنہوں نے بعد میں اپنی ٹیموں کو ہدایت دی۔ حملوں کے آغاز پر ان ٹیموں نے ایرانی فضائی دفاعی تنصیبات اور میزائل لانچرز کو کامیابی سے تباہ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے، تاکہ جوابی کارروائی نہ ہو اس وجہ سے، ایران کے جو لانچرز تھے میزائل لانچ کرنے اس کو جو ہے نقصان پہنچایا، اور ایرانی فضائی دفاعی تنصیبات جہاں جہاں ہے، یعنی کہ اگر آپ جو ہے ہوائی فضا سے جو اگر کوئی حملہ کر رہے ہیں تو زمین سے جو اس کو روکا جا سکتا ہے اس کو بھی جو ہے بہت بڑا نقصان پہنچایا اس اندر بیٹھے ہوئے موساد کے دہشت گردوں نے۔ یہ آپریشن برسوں کی محتاط تیاری کا نتیجہ ہے۔
آج کل یا 10 دنوں میں 15 کچھ ہفتوں میں نہیں، برسوں سے یہ تیاری چل رہی ہے ایران کے اندر بیٹھ کر، جس میں ایرانی میزائل سائٹس کی درست نشاندہی، یعنی کہ ایران نے میزائل سائٹس کہاں رکھے، میزائل کو کہاں چھپا رکھے ہیں، اس کے لانچرز کہاں ہیں، ان کے خلاف حکمت عملی کیسے تیار کی جائے۔ اس آپریشن کا بنیادی مقصد ایران کی میزائل صلاحیت کو کمزور کرنا، اسرائیلی فضائیہ کے لیے فضائی برتری قائم کرنا تھا۔ یعنی کہ اگر اسرائیل فضا سے حملہ کر رہا ہے تو اس کا جو دفاعی نظام ہے وہ روک نہ سکے، اور وہ روک کب نہیں سکتا؟ جب یہاں پر بیٹھے ہوئے اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ پہلے اس کو نقصان پہنچایا، پھر فضائی حملہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے جدید F-35 طیاروں نے ایران کی جوہری تنصیبات اور عسکری قیادت کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ کب پتہ چلے گا ان کو؟ جب یہاں سے ان کو جو ہے پورا اشارہ ملے گا کہ فلاں فلاں جگہ پر ان کا یہ دفاعی نظام موجود ہے، آپ یہاں پر حملہ کریں۔ جب تک یہاں سے گرین سگنل نہیں جاتا اور نشاندہی نہیں ہو جاتی، تب تو کیسے الرٹ تو برسا نہیں سکتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، صحیح جگہ پر اگر وہ برسا رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہاں کہاں تک موساد کے جاسوسوں کو پھیلا رکھا ہے اور کہاں تک دھکیل رکھا ہے۔ سابق موساد افسر سیما شائن نے بتایا کہ ایران کا رد عمل توقع سے کہیں کمزور تھا۔ ہم اتنا کمزور نہیں سمجھے تھے کہ پہلے والے اٹیک میں وہ ہم کو کوئی جواب نہیں دیا، اور ہم پوری کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ جو اس آپریشن کی کامیابی کی ایک اور دلیل ہے، یہ آپریشن نہ صرف ٹیکنیکی اور خفیہ صلاحیتوں کا مظہر ہے بلکہ خطے میں اسرائیل کی اسٹریٹجک برتری کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ یعنی کہ وال اسٹریٹ جرنل یہ ساری تفصیلات اگر پیش کیا ہے کہ ایران کے اندر بیٹھ کر کے ظالم دہشتگرد صہیونی درندوں نے جو چال چلی ہے وہ برسوں سے چل رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر حساس ملک ہونے کے باوجود بھی ایران جو ہے وہ اس کی موساد کی نظروں سے وہ نہیں بچ پایا، تو دیگر عرب ممالک جن کا دفاعی سسٹم میں کوئی حصہ داری نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر اس سے کمزور ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پورے عرب ممالک کو، مسلم ممالک کو سوچنے کا مقام ہے کہ ایران اپنے دفاع کے لیے پہلے دن سے ہی تیار ہے، وہ بڑا حساس مانا جاتا ہے ہر اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر اسرائیل کی کس قدر پھیلاؤ ہے اس کی جاسوسوں کی، کہاں تک پھیلاؤ ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر ہم دیگر مسلم ممالک کا مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے پانی کم چائے نظر آتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آگے کی خبر یہ ہے کہ برسلز میں 130 تنظیموں کا فلسطینی عوام کے حق میں مظاہرہ ہوا ہے۔ اسرائیل کے خلاف پابندیوں کا جو ہے مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا جس میں 130 تنظیمیں جو ہے شامل ہوئی، بوڑھے، بچے اور معذوروں سمیت 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے اس میں شرکت کی۔ منتظمین نے اس مظاہرے کو ریڈ لائن کا نام دیا تھا، جس میں شرکاء سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ لباس کا کچھ حصہ یا اپنے ساتھ کوئی سرخ رنگ کا کپڑا ضرور لے کر آئیں۔ ریڈ لائن کا نام دینے کا مقصد عوام کی جانب سے یورپین حکومتوں کی بے حسی کو اجاگر کر کے یہ بتانا بھی تھا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے فلسطینیوں پر ایک طرفہ طور پر مسلط کی جانے والی تباہی کے خلاف عوام کی سرخ لائن آ چکی ہے، یعنی کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ یہ پیغام دینا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر یہ آ رہی ہے کہ پیرو میں آج زلزلہ آیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ 6.1 جو ہے میگنیٹیوڈ ارتھ ویک ہوا ہے یہاں پر، جس میں 36 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور اموات کی خبر کوئی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اس وقت جو ہے اس سلسلے میں وہاں پر پوری طرح سے حفاظتی کارروائی چل رہی ہے۔ ادھر ایران کی وزارت صحت کے مطابق صہیونی فوج کے حملوں میں 3 دن میں 224 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اور 1200 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ایران میں، جس میں 90% عام شہری ہیں، یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نقصان یہاں بھی ہو رہا ہے، نقصان وہاں بھی، اور ایران میں بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ عام عوام پر اس وقت جو ہے بم برسا، براہ راست فضائی حملے کر رہا ہے ظالم دہشتگرد صہیونی درند۔ 224 خواتین، مرد اور بچوں کو شہادت ملی ہے۔ یہ دراصل وزارت صحت کے ترجمان حسین نے ایکس پر پوری تفصیلات فراہم کی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں جو لوگ بھی مارے گئے ان میں 90% عام شہری، جبکہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس کا نشانہ صرف فوج ہے۔ ایرانی عوام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، لیکن وہ بار بار دھمکیاں دے رہا ہے کہ تہران کو تباہ کریں گے، اور کہہ رہا ہے کہ معصوموں کو نہیں مار رہا ہے۔ ادھر ایران نے صاف اور واضح طور پر جو حملے کر رہے اس سلسلے میں اسرائیلی سیکورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ ایران نے اب اسرائیلی رہنماؤں کے گھروں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، یعنی اب ان کا جو ایران کے میزائل ہیں وہ براہ راست ٹارگٹ بنا رہے ہیں جو ہے حکومت میں موجود ہیں۔
اسرائیلی سیکورٹی ذرائع نے کہا کہ اپنے کئی سینئر فوجی کمانڈروں اور جوہری سائنسدانوں کے قتل کے رد عمل میں ایران نے اسرائیلی رہنماؤں کے گھروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس کو العربیہ نے بھی شائع کیا ہے کہ تازہ ترین میزائلوں کے بوچھاڑ میں لکوڈ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ کے گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ شاباک نے 2 دن پہلے وزراء کے اہل خانہ کو ان کے مقامات ظاہر کیے بغیر نئی رہائش گاہوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی کہ سب جگہ وحشت اور دہشت پھیلی ہوئی ہے کہ اس وقت جو ہے عوام بنکروں میں جا کر کے چھپ رہے ہیں، بلکہ ساری کی ساری حکومت کے نمائندے، ممبران پارلیمنٹ سب کے سب اس وقت بنکروں میں چھپ کر کے ان کو جو ہے نامعلوم علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے ایران کے ڈر اور وحشت سے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو سینہ تان کر کے معصوم بچوں کو غازہ پٹی میں قتل کرنے کے بعد سیلفیاں نکال کر کے پوری دنیا میں بھیج کر کے اپنے آپ کو جو ہے بڑا مضبوط مانتے تھے، جبکہ یہ جو ہے معصوموں کو قتل کر کے اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے اس وقت جو ہے ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس سکون کی نیند نہیں جی پا رہے ہیں۔ رات آتے ہی ان کے اندر وحشت اور دہشت کا ماحول بن جاتا ہے، کیونکہ کب ایران کی کون سے میزائل کب کس علاقے میں پڑے اور یہ جہنم واصل ہو جائے ان کو پتہ نہیں چلتا۔ ناظرین گرامی، ہالی ووڈ کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ ہمیشہ سے مسلم مخالف رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو، داڑھی ٹوپی والوں کو پوری دنیا میں اس کی ایک الگ شبیہ پیش کر کے ان کو مکروہ ترین بنانے کی جو کوششیں میں اگر سب سے اول ترین کسی نے کردار ادا کیا ہے تو وہ ہالی ووڈ ہے۔ ہالی ووڈ کے کئی فلموں میں کرداروں میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے یا تو مسلم کنٹریز کو دشمن بنا کر کے پیش کیا جائے گا، یا تو انسانیت دشمن بنا کر کے ویلن کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ یہاں بھی اس وقت ایران کے خلاف ایک نیریٹو بنانے کا کام کر رہا ہے ہالی ووڈ۔ ایک ایسی ہی جو ہے تفصیلات اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کا آسمان آج کل میزائلوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایک طرف ایران حیفا کو نشانہ بنا رہا ہے تو دوسری طرف اسرائیل نجد سے لے کر فردود تک تباہی مچا رہا ہے۔ اسرائیل کی وجود کی لڑائی ہے تو ایران کے لیے وصول کی جنگ ہے۔ اسرائیل کو لگتا ہے کہ اگر ایران کا ایٹمی پروگرام کامیاب ہوا تو اس کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ وہیں ایران کا سوال ہے کہ اگر وہ عوام کی بہتری کے لیے ایٹمی توانائی کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس پر اسرائیل، امریکہ، ان کے دوستوں کو کیوں اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے؟ اسی کشش کا نتیجہ ہے کہ دونوں ہی ملک ایک دوسرے پر میزائلوں کی برآمد کر رہے ہیں۔ امریکہ کا ہالی ووڈ موویز کے ذریعے دہائیوں سے ایران کو ویلن ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ فلمی دنیا کے ناظرین پر کچھ اس طرح اثر ڈالتی ہے جس سے لگتا ہے کہ ایران ایک بڑا پرانا قدامت پسند ملک ہے۔ یہاں کے لیڈرز عوام کے حقوق کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کا ایٹمی پروگرام پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ تو ہم آپ کو آج 5 ایسی فلموں کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں ایران کے خلاف باقاعدہ نیریٹو سیٹ کیا تھا بالی ووڈ میں۔ اس میں آرگو 2012 میں بنی تھی، اس نے بھی جو ہے اسی طرح کا نیریٹو ہے۔ اس کے علاوہ ایرانیم نامی بھی ایک 2011 میں فلم بنی تھی، اس نے بھی ایران کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ زیرو ڈیز 2016 میں بنی ہوئی یہ فلم ہے، اور قندھار یہ بھی 2023 میں بنی ہوئی فلم ہے۔ ٹاپ گن میورک کے نام سے 2022 میں بنی۔ یہ ساری کی ساری فلمیں وہ ہیں جو ایران کے خلاف ایک نیریٹو بناتے ہوئے پوری دنیا میں اس کو جو ہے انسانیت دشمن، قدامت پسند ملک بنا کر کے جو ہے پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین گرامی، کچھ اور جو ہے خبریں رہ گئی ہیں دیگر بھارت وغیرہ کی، جو ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آج کی بات خاص بات ملوں گا۔ اس میں دیر ہو چکی ہے، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔